اب یہ جو دو حصے زندگی کے ہیں، ان میں یہ سمجھ لیجئے کہ انقلاب کے اگرچہ لفظی معنی تو ہے تبدیلی، انقلاب تبدیل ہو جانا، بدل جانا، قلب سے بنا ہے یہ لفظ، یہ قلب دل ہے، یہ دل ہمارے جسم کا وہ عضو ہے جس سے کسی کل چین نہیں ہے، یہ کبھی پھیل رہا ہے کبھی سکڑ رہا ہے، کبھی پھیل رہا ہے کبھی سکڑ رہا ہے، ایک حالت میں اس کو کوئی بھی چین والی کیفیت حاصل نہیں، بلکہ یہ کہ اگر کہیں اس کو چین آ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ زندگی ختم ہو جائے گی، یہ ہر وقت بدلتا ہے۔ تو انقلاب کا لفظ اسی سے بنا ہے، قلب ماہیت اسی سے بنا ہے، کسی شے کی اندر بنیادی تبدیلی آ جانا، ایسنشل چینج، وہ ہے قلب ماہیت۔ انقلاب ہے بدل جانا، اس معنی میں تو کسی بھی تبدیلی کو انقلاب کہا جا سکتا ہے، لیکن یہ اصطلاح عام طور پر استعمال ہوتی ہے جب اجتماعی زندگی کے کسی گوشے میں تبدیلی واقع ہو، جیسے فرانس کا انقلاب تھا، سیاسی نظام بدل گیا، بادشاہت کا خاتمہ ہوا، جمہوریت کا آغاز ہو گیا، یا جیسے بولشوک ریولوشن تھا رشیا کا اس صدی کا، اس میں معاشی ڈھانچہ بدل گیا، انفرادی ملکیت کا اصول ختم، سب کچھ جو ہے وہ قومی ملکیت میں ہے، یہ بھی یقیناً معاشرتی اور جو معاشی ڈھانچہ ہے بدل گیا، اسے انقلاب کہتے ہیں۔ لیکن جیسا کہ میں کل عرض کر چکا ہوں، کامل انقلاب، مکمل انقلاب، ہمہ جہت انقلاب، ہر پہلو پر کا احاطہ کرنے والا انقلاب صرف انقلاب محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس اعتبار سے بھی انقلابی عمل کسے کہتے ہیں اسے ہمیں سمجھنا چاہیے حضور کی سیرت سے۔ اور ایک اور پہلو بھی نوٹ کر لیجئے، دنیا میں جتنے دوسرے انقلاب آئے اس پر مستضاد کے وہ جزوی انقلاب تھے۔ ایک اور بات آپ کو نظر آئے گی، انقلابی نظریہ کسی اور نے پیش کیا اور عملاً انقلاب برپا کسی اور نے کیا، ایک نسل میں یہ کام نہیں ہو پایا۔ آپ کو معلوم ہے کہ فرینچ ریولوشن کی پشت پر والٹیئر اور روسو بہت سے مفکرین تھے، انہوں نے ایک فکر دیا اور اس فکر کی بنیاد پر پھر انقلاب برپا ہوا، لیکن انقلاب کے عملی برپا کرنے میں والٹیئر یا روسو کا کوئی حصہ نہیں، وہ تو صرف مفکر تھے، وہ مرد میدان نہیں تھے، وہ میدان میں آ کر لوگوں کی قیادت نہیں کر سکے، مفکرین ہیں، مصنفین ہیں، اس کے سوا کچھ نہیں۔ اسی طریقے سے بولشوک ریولوشن برپا ہوا، اس کا فکر داس کیپیٹال میں ایک شخص نے دیا جس کا نام مارکس ہے، مارکس اور اینجلز اس کا ایک ساتھی، ان دونوں نے ایک نظریہ دیا، ایک فکر دیا، لیکن اس سے آگے ان میں یہ صلاحیت نہیں تھی کہ خود وہ انقلاب برپا کر سکے۔ ان کی زندگی میں کسی گاؤں میں بھی انقلاب برپا نہیں ہوا، خدا یہ کہ کسی ملک میں انقلاب آ جائے۔ یہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ انقلاب آیا روس میں، حالانکہ مارکس اور اینجلز دونوں یا جرمنی میں رہے یا انگلستان میں رہے، اور وہاں وہ انقلاب نہیں آیا، انقلاب آیا روس میں۔ اور ظاہر بات ہے کہ وہ تو پھر بولشوکس اور مونشوکس دو پارٹیز تھی، لینن قائد بن کر میدان میں آیا ہے اور اس نے وہ انقلاب برپا کیا۔ اس کا تقابل کیجئے اس سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کل 23 برس میں فرد واحد سے آغاز کیا اپنی دعوت کا، فکر بھی آپ نے دیا، نظریہ بھی آپ نے دیا، جماعت آپ نے بنائی، لوگوں کو منظم آپ نے کیا، ان کی تربیت کی، پھر یہ کہ میدان میں آ کر عین میدان جنگ میں بھی سپہ سالار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر قدم پر، ہر مرحلے پر آپ ہی نے رہنمائی کی ہے، یہاں تک کہ کل 23 برس، اور یہ بھی ہمارا اصل میں مغالطہ ہے، بنتے ہیں 22 برس، اس لیے کہ 23 برس جو ہے وہ قمری حساب سے ہے، ورنہ اصل جو ہمارا عام جو سوچنے کا انداز ہے وہ ہے سولر کیلنڈر شمسی، تو اس کے حساب سے کل 22 برس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرد واحد سے دعوت کا آغاز کر کے لکھوں کا مربع میل کے رقبے پر ایک نظام قائم کر دیا، ایک انقلاب عظیم برپا کر دیا۔ نہ صرف یہ کہ اندرون ملک عرب وہ انقلاب جو ہے مکمل ہو گیا، بلکہ خود آپ نے اپنی حیات طیبہ ہی کے دوران بنفس نفیس اس انقلاب کو ایکسپورٹ کرنے کا، تصدیر الانقلاب، اس کی بین الاقوامی جو سطح پر اس کی توسیع تھی، اس کے مرحلے کا بھی خود آغاز کیا ہے۔ چنانچہ اس کی بھی کوئی نظیر تاریخ انسانی میں نہیں ہے۔ اس بنا پر میں یہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ اگر کوئی شخص یہ سمجھنا چاہے کہ انقلاب کیسے لایا جا سکتا ہے تو اس کے لیے صرف ایک سورس ہے، اسے رجوع کرنا ہوگا سیرت نبوی، سیرت محمدی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کی طرف، کہ اس کے سوا کوئی اور سورس ہمارے پاس نہیں ہے کہ ایک لائف سپین میں، ایک انسانی زندگی کے کل 23 برس کے مختصر سے وقفے میں ایک انقلاب ابتدا سے لے کر انتہا تک کامل ہو گیا۔
میں نے سیرت النبی سے انقلابی پروسیس کے 6 سٹیپس ڈرائیو کیے ہیں، اخذ کیے ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ پہلے وہ آپ کے سامنے اجمالاً بیان کر دوں کہ وہ 6 سٹیپس کیا ہیں، اور پھر سیرت کا ہم جائزہ لیں گے۔ اس کے حوالے سے گویا کہ خاکہ جو بن جائے گا اس میں ہم سیرت کے واقعات کے ذریعے سے رنگ بھریں گے۔ یہ 6 سٹیپس کیا ہیں؟ سب سے پہلا قدم یہ ہے انقلاب کے لیے جو لازمی ہے کہ کوئی نہ کوئی فلسفہ، کوئی نظریہ ہونا چاہیے انقلابی، نیا نظام فکر، وہ لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے۔ جیسے کمیونسٹ ریولوشن کے لیے مارکسزم ایک فلسفہ تھا، ایک نظریہ تھا، اس کو پھیلایا گیا، اس کو پیش کیا گیا، اس کو عام کیا گیا۔ دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ جو لوگ اس فلسفے کو، اس نظریے کو قبول کریں، انہیں آرگنائز کیا جائے، جمع کیا جائے، منظم کیا جائے۔ یہ تنظیم بڑی مضبوط ہونی چاہیے، اس لیے کہ انقلاب برپا کرنے کے دوران یقیناً ایسے مراحل آئیں گے کہ جن میں طاقت کا استعمال بھی ہوگا، لہذا وہ طاقت کا استعمال صحیح ہو سکے، اس میں تجاوز اور تعدی نہ ہو جائے، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ جماعت بہت مربوط ہو، منظم ہو۔ نمبر 3، اس جماعت کی تربیت کی جائے، ٹریننگ دی جائے، ایسا نہ ہو کہ وقت پڑنے پر وہ کچے اور مودے ثابت ہوں، جب مقابلے کا مرحلہ آئے تو وہ بزدلی کا مظاہرہ کریں۔ پھر یہ کہ ان کے رگوں پہ میں وہ اپنا انقلابی نظریہ سرایت کیے ہوئے ہوں۔ یہ 3 سٹیپس ہیں جن کے نتیجے میں ایک قوت وجود میں آتی ہے، ایک انقلابی طاقت، انقلابی پارٹی۔ اب اس کے بعد مرحلہ شروع ہوتا ہے کہ وہ جو نظام پہلے سے قائم ہے اب اسے اکھیڑنا ہے اور اس کی جگہ پر ایک نیا نظام لانا ہے، تو گویا کہ تصادم ناگزیر ہے۔ یہ تصادم کا لفظ میں پورے شعور کے ساتھ استعمال کر رہا ہوں۔ انقلاب بغیر تصادم کے نہیں آ سکتا۔ محض مذہبی تبلیغ کیے چلے جانا ہو، جیسے کہ عیسائی مشنریز تبلیغ کرتے ہیں، ان کے پیش نظر کوئی انقلاب لانا ہے ہی نہیں۔ جیسا کہ میں کل عرض کر چکا ہوں، وہ تو سینٹ پال نے شریعت موسوی بھی ساخت کر دی عیسائیوں پر سے، کوئی شریعت ہی نہیں، کوئی قانون ہی نہیں، کوئی شے فرض نہیں، کوئی شے حرام نہیں۔ اس اعتبار سے کوئی نظام تو بہت دور کی بات ہے کہ کوئی نظام زندگی ہو ان کے سامنے جسے قائم کرنا ہو۔ انہیں صرف ایک عقیدے کی ترویج کرنی ہے، عقیدے کی اشاعت کرنی ہے۔ اس اعتبار سے وہ مذہبی تبلیغ کرتے رہتے ہیں، لیکن انقلاب لانے کے لیے تو نظام بدلنا ہوگا، اور جو نظام پہلے سے قائم ہے اس میں لوگوں کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں، مفادات ہیں، مراعات ہیں۔ اگر سرمایہ دارانہ نظام ہے تو سرمایہ داروں کا طبقہ ہے، ان کے مفادات پر آنچ آئے گی اگر آپ اس انقلاب لا کر اس نظام کو بدلنا چاہیں۔ اگر جاگیردارانہ نظام ہے تو جاگیرداروں کو مراعات حاصل ہے، مفادات ہیں، ان کا ویسٹڈ انٹرسٹ ہے۔ اگر آپ اس نظام کو چھیڑیں گے تو ان کے مفادات پر آنچ آئے گی، وہ تو یقیناً اس کی مزاحمت کریں گے، وہ اس کا راستہ روکنے کی کوشش کریں گے، اپنے مفادات کے تحفظ کی کوشش کریں گے۔ لہذا تصادم ناگزیر ہے۔ البتہ اس تصادم کے 3 مرحلے ہیں۔ جب تک انقلابی طاقت ابھی تھوڑی ہے، نفری بھی کم ہے، ابھی تربیت بھی پوری نہیں ہوئی ہے، جب تک کہ میچور نہیں ہے وہ انقلابی طاقت، اس وقت تک یہ ہے کہ انہیں ستایا جائے، انہیں مارا جائے، انہیں جیلوں میں ٹھوس دیا جائے، انہیں پرسیکیوٹ کیا جائے، ان پر ٹارچر کیا جائے، لیکن انہیں وائلنٹ نہیں ہونا چاہیے۔ انہیں صبر کے ساتھ اور پرامن رہتے ہوئے، بغیر کسی متشددانہ کارروائی کے جو پرسیکیوشن بھی آئے برداشت کرنی چاہیے، کیونکہ اگر شروع ہی میں وہ انقلابی جماعت وائلنٹ ہو جائے گی تو گویا کہ جو وقت کا نظام ہے اس کو کرش کرنے کا اور ان کو ختم کرنے کا جواز مل جائے گا۔ لیکن جب یہ محسوس ہو کہ اب ہمارے پاس طاقت کافی ہے، اب ہم اس نظام کو چیلنج کر سکتے ہیں، اب ہم اقدام کر سکتے ہیں، تو پھر کسی بھی ایشو پر بات جو ہے اس کو سامنے لائی جائے جس سے کہ ایک تصادم پیدا ہو بالفعل، اور اس کے نتیجے میں آخری سٹیج پھر آرم کانفلکٹ، مسلح تصادم، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بھی ہمیں نظر آتا ہے۔ جب وہ آخری سٹیج آتی ہے تو پھر 2 نتیجوں میں سے ایک ہوگا لا محالہ، یا تخت یا تختہ، یا انقلابی جماعت کامیاب ہو جائے گی، انقلاب برپا ہو جائے گا، یا یہ ہے کہ وہ اگر کمزور تھے، ابھی خام تھے، ابھی قوت کم تھی، لیکن انہوں نے بڑا قدم اٹھا لیا، چیلنج کر دیا، وہ کرش کر دیے جائیں گے۔ تو اس 2 کے سوا تیسرا کوئی امکان نہیں، یا تخت یا تختہ۔ تو یہ 6 اقدامات ہیں یا 6 سٹیپس ہیں، 6 مراحل ہیں: دعوت، تنظیم، تربیت، صبر محض، پھر چیلنج یا اقدام، اور پھر مسلح تصادم۔
یہ 6 وہ مراحل ہیں جو ہمیں سیرت النبی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام میں نظر آتے ہیں. اب ان میں سے ایک ایک کو لیجئے اور اسلام کا جو مزاج ہے، اسلامی انقلاب کا جو مقصد اور ہدف ہے، اس کے اعتبار سے دعوت کیا ہوگی، تنظیم کیسے ہوگی، تربیت کیسے ہوگی، صبر محض کا دور کون سا تھا، اقدام کیسے ہوا، چیلنج کیسے ہوا، پھر وہ جب آرم کانفلکٹ ہوا وہ کن مراحل میں سے گزرا. اب ایک تقریر میں ظاہر بات ہے کہ مجھے یہ ساری